وسلم عليك يا حبيب اللہ کوئی مثل ڈولن دی کوئی مثل ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر میرے علی اتھے جان یوں بولن دی چپ کر میرے علی اتھے جان یوں بولن دی بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان 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 اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے میرے علی کی تیری سنا کتنے میرے علی کی تیری سنا گزرتا کے گیت جائے نوحالاندہ کو جیانو گل لانا تے کم لج پالاندہ کو جیانو گل لانا تے کم لج پالاندہ اور دب یہ ہے جہاں میں ان کا نام آ جائے تو پھر زبان پہ درود و سلام آ جائے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار
تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں ورد مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں ورد مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میں اس یقین سے زندہ ہوا آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوا آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری دو جہان لالو سلام کر دے، نبی پاک دے مرید بن گئے، او دے درد ٹکرے کھان والے، کوئی بہت کوئی با یزید بن گئے، تجنا تیرے حسین الوار پایا، او سمر لین یزید بن گئے، جنا حسین دے نانے نال پیار پایا، کوئی داتا بن گئے، کوئی فرید بن گئے، جنا حسین دے نانے نال پیار پایا،
کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے مرن والے بھی جگتے رہن زندہ اور زندہ جنان دی جگتے یاد ہوئے اگے نال وعدے اور زندہ نہ ہوندا اور نیک جنان دی پیچھے اولاد ہوئے تکرم سخاوتا پل قرآن بشر جان والے دیاں جے امداد ہوئے او دی خوش نصیبی دی فضل میرے حد کوئی نہیں وجد ختم دے وچ میلاد ہوئے عظمتاں کے سنایا مادیاں عظمتاں کے سنایا مادیاں اے تار دنیا میں دعا مادیاں عظمتاں کے سنایا مادیاں اے رب پیارے محمد اے مصطفیٰ یاد جگ آیا مادیاں کملی والے محمد حبیب رب دے عزت مادی کر کے وحادت آندی مائی حلیمانو ویکھ کے تے کملی والے نے کملے رچھا دیتے تے یارا پوچھیا سونیا کون جے او جدے لئی تسا کملے رچھا دیتے سونے فرمایا میری ماں حلیمہ سعدیہ جے او جس دے لئی میں کملی رچھا دیتی عظمتاں کے سنایا مادیاں ایودا کوئی کچھ وغار نہیں سکتا او جدے پیچھے میں دعا مادیاں عظمتاں کے سنایا یاد آئی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا صدق اللہ و مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله تمام حمدیں تعریفیں عزتیں عظمتیں بڑائیاں بزرگیاں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع معظم قائد المرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین
آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل قدر حاضرین و سامعین، وقت مختصر ہے، چونکہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں، ان کو ٹائم بھی دینا ہوتا ہے، تو ان لمحوں میں کوئی مکمل خطاب تو نہیں ہو سکتا کہ جتنی بندہ دلیلیں جس موضوع پہ دینا چاہے دے سکے، لیکن مختصر سی حاضری میں آپ کے سامنے لگوانا چاہتا ہوں۔ اس سال ثواب ماں کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور آج 21 ذی الحج کی تاریخ ہے۔ اس سے 3 دن قبل داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ آپ مظلوم مدینہ ہیں، آپ نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی، 17 مرتبہ حضور سے جنت خریدی۔ کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ نبی رحمت سے جنت کا سودا کیا۔ کسی نے کہا جنت تو ایک مرتبہ ہی کافی ہوتی ہے، آپ نے 17 باری سودا کیوں کیتا ہے؟ فرمایا ایک باری آپ کی حضور کے غلاموں کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا کسی نے جنت خریدنی ہو تو خرید لے، میرے پاس جنت کا ٹکٹ ہے۔ سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے۔ ایک میں بات آپ کو کہہ دوں، ہم حضور کی ہر نسبت کو جنتی مانتے ہیں، حضور کی ہر نسبت کو، چاہے وہ خونی نسبت رکھتا ہو، چاہے وہ غلامی اور کلمہ کی نسبت رکھتا ہو، وہ جنتی ہے۔ عثمان غنی تو حضور کے داماد ہیں، اور 2 مرتبہ تیرا میرا حال یہ ہے، اگر ہماری کسی گھر میں شادی ہو تو نسلیں توبہ کرتی ہیں کہ آنے والی نسلوں کو بھی منع کریں گے کہ ان کو رشتہ مت دینا۔ عثمان وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ 2 مرتبہ حضور کے داماد بنے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت خریدنی ہے۔ عرض کی آقا کیا حکم ہے؟ فرمایا اہل اسلام کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس دور میں 33,000 درہم میں کنواں پانی کا آدھا خریدا۔ یہودی نے سودا ہی آدھے کا کیا، اس نے کہا سارا نہیں دینا، آدھا دوں گا۔ 33,000 درہم میں کنواں خریدا اور اہل اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں بھی اگر نبی پاک جنت عطا فرما دیں تو وہ جنتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں بھی اگر حضور کسی سے سودا کر لیں تو وہ سودا پکا ہے، اللہ اس کے رسول کا وعدہ پکا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ فرماتا ہے میں نے وعدہ کر لیا محبوب تیرے یاروں سے، تیرے غلاموں سے، تیرے صحابہ سے، اصحابیات سے جو کلمے کی حالت میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہم ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً۔ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، سوئے نہیں، جاگے ذرا، میں اللہ کا قرآن آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جنہوں نے تجھے مان لیا میں نے حسنہ کا ان سے وعدہ کر لیا ہے، درجات کا ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ ان کی آخرت ایسی ہوگی زمانہ دیکھے گا، ان کی آخرت ایسی ہوگی مشرق والے دیکھیں، مغرب والے دیکھیں گے۔ رات کو میرے نبی کو حضرت ربیہ وضو کروا رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ مانگ لے جو مانگنا ہے۔ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل ہے۔ یہ جو آج لفظ ہم بولتے ہیں نا، یہ اصحابہ کے لفظ ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ رسول کے حوالے، ہم کہتے ہیں اللہ رسول کا بڑا فضل ہے۔ یہ بولی صحابہ کی ہے، یہ بولی ابو بکر و عمر کی ہے، یہ بولی عثمان غنی کی ہے، یہ بولی مولا علی کی ہے، یہ عشرہ مبشرہ کی ہے، 1,24,000 صحابہ کی ہے، اصحابیات کی ہے۔ ربیہ کہنے لگے آقا اللہ رسول کا بڑا فضل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او مانگ لے،
کچھ تو مانگ لینا، کچھ مانگ لے، اب تنگی دامان میں نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ۔ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ در مصطفیٰ ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، یہ در مصطفیٰ ہے، در شاہاں تو نہیں ہے۔ یہاں پہ منگتوں کو نوازا جاتا ہے، اور یہ نہیں کہا جاتا مدینے سے مانگنا، ہم بحر سے کچھ نہیں دے سکتے، مکے سے مانگنا، بحر سے کچھ نہیں دے سکتے، زمین سے مانگنا، آسمان سے نہیں دے سکتے، بلکہ قائد نہیں لگائی، فرمایا سل یا ربیہ، اور ربیہ جتھوں منگے گا اللہ دا محبوب تینوں دے گا۔ منگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا ساڈا کام ہے۔ عرض کیتی سونیا اگر نوازنا جے، اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، محبوب مجھے وہ جنت عطا فرما دے جس جنت میں تیرا دیدار ہوتا رہے، وہ جنت عطا فرما دیں جس جنت میں تیرا دیدار ہو۔ رات کا اندھیرا ہے لیکن صحابی کا سینہ روشن ہے، رات کی تاریکی ہے، صحابی کا سینہ روشن ہے، ایمان روشن ہے، وہ جانتے ہیں مختار کل ہیں، میرے نبی مختار کل ہیں، دینے پہ قدرت رکھتے ہیں، خالق وہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، دیتے ہیں پر رب کی عطا سے دیتے ہیں۔ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، میرا نبی مدینے میں بیٹھ کر بانٹ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ہو گیا، اور بھی کچھ مانگ لے، اور بھی کچھ مانگ لے۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین 50 دن پانی بند رہا، کتنا؟ 50 دن پانی بند رہا، اور آپ کی شہادت کی خبر زبان مصطفیٰ سے 12 مرتبہ موتی بن کے نکلی۔ صحابہ کے جم غفیر میں بھی، تنہائی میں بھی میرے نبی نے اپنے غلام کو جنت کی بشارت دی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہم نبی رحمت کے ساتھ ایک باغ میں گئے، باغ کی 4 دیواری بنی ہوئی تھی، ایک دروازہ بھی لگا ہوا تھا۔ نبی رحمت نے فرمایا ابو موسیٰ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، جو اندر آئے بنا پوچھے نہ آنے دینا۔ آپ کہتے میں کھڑا ہو گیا، کچھ دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، میرے نبی نے اندر سے فرمایا ابو موسیٰ جو بحر آیا ہے نا، اس کو جنت کی بھی بشارت دے دو، جو بحر آیا ہے اس کو جنت کی بھی بشارت دے دو، اندر بھی آنے دو۔ میں نے عرض کی ابو موسیٰ وہ بحر آنے والے کون تھے؟ کہا ابو بکر تھے۔ وہ بحر آنے والے کون تھے؟ ابو بکر تھے۔ پھر کچھ دیر گزری تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، میرے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ جو بحر آیا ہے اس کو اندر بھی آنے دو، جنت کی خوشخبری بھی سنا دو، جنت کا پروانہ بھی دے دو۔ میں نے عرض کی ابو موسیٰ یہ کون تھے؟ کہا عمر تھے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے زندگی مبارک میں اپنے غلاموں کو جنت کی بشارت بھی دی، ان کے وصال کے بعد اپنے گنبد خضرا میں ساتھ بھی لٹایا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جہاں پہ سوائے رحمتوں کے کچھ جاتا، گنبد خضرا پہ سوائے رحمتوں کے کوئی شے جاتی، سوائے رحمتوں کے وہاں کچھ نہیں پہنچتا، صلاۃ و سلام پہنچتا ہے، رب کی ہمہ وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر کچھ دیر گزری، ایک غلام آئے، میرے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ انہیں کہو اپنی مشکل وقت میں استقامت کے ساتھ رہنا، صبر و تحمل کے ساتھ رہنا، رب تجھے نور کے حلے پہنائے گا، جنت کی اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا، پل صراط پہ تیرا نور کا منبر بچھے گا، مشرق والے تیری عزت پہ رشک کریں گے، مغرب والی تیری عزت پہ رشک کریں گے،
کاش آج ہم بھی عثمان کے غلام ہوتے۔ میں نے کہا ابو موسیٰ یہ کون تھے؟ کہا عثمان غنی ذو النورین تھے۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنازہ لایا گیا، جنازہ آیا، میرے نبی نے فرمایا میں نے جنازہ اس کا نہیں پڑھنا، حدیث رسول سے پڑھ رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا اس کا جنازہ میں نہیں پڑھوں گا۔ آقا آپ تو رحمت للعالمین ہیں، راحت العاشقین ہیں، مراد المشتاقین ہیں، شمس العارفین ہیں، آپ تو عرش اولا کے دلہ ہیں، جنت ماوا تقسیم کرنے والے ہیں، آقا آپ جنازہ نہیں پڑھیں گے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بندہ میرے عثمان سے بغض رکھنے والا تھا، اس کے سینے میں میرے عثمان کا بغض ہے، جو میرے عثمان سے بغض رکھتا ہو اس کا جنازہ میں نہیں پڑھوں گا۔ میرے نبی نے جنازہ نہیں پڑھا۔ حضور رحمت عالم نے اپنی زندگی مبارک میں حضرت عثمان غنی ذو النورین کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آخری بات آپ کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں، پھر موضوع کی طرف چلتا ہوں، چونکہ اصال ثواب کا وقت ہے تو میں نے کہا کیوں نہ حضور کے غلام کا ذکر کیا جائے جن کی برکت سے ہماری اماں کو رب تعالیٰ مغفرت فرما دے، درجات میں بلندی عطا فرما دے۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 دن پانی بند رہا، آخری دن تھا، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ عثمان کے دروازے پہ پہرا دو، جاؤ عثمان کے دروازے پہ پہرا دو، جن کے دروازے پہ سپاہی بن کر حسنین کریمین کھڑے ہو، اس آقا کی کیا عظمت ہوگی، اس گھر والے کی کیا عظمت ہوگی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت عطا فرمائی، آپ نے پانی کا پیالہ عطا فرمایا، فرمایا عثمان چاہو تو آپ بچ سکتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں رب ان کو غرق کرے، اگر آپ چاہیں تو کل کی افطاری میرے ساتھ کر لیں، آج یہاں پہ آب کوثر پلا رہا ہوں، کل وہاں پلاؤں گا۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ حدیث رسول آقا نے پہلے خبر دی تھی، میرے عثمان جب تجھے شہید کیا جائے گا تو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ وہی سورہ بقرہ کی تلاوت تھی، سیدنا عثمان غنی ذو النورین کے خون کا فوارہ قرآن مجید پہ گرا، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 پہ گرا، جو قیامت والے دن گواہی دے گی، شہادت عثمان کی گواہی دے گی۔ آپ کی عمر مبارک 88 سال، 12 سال 6 مہینے آپ نے خلافت میں گزارے، اور سن 35 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ رب تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ماں کے حوالے سے میں نے آیت تلاوت کی۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غلام آیا، عرض کرنے لگا آقا میں نے بڑا گناہ کیا ہے، میں بڑا گناہ کر چکا ہوں، اے صحابی رسول تو اللہ کی مسجد میں جا، توجہ چاہوں گا آپ کی، گناہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں جا، اللہ کے گھر میں جا، کعبۃ اللہ میں جا، تو مسجد نبوی شریف میں جا، وہاں جا کے سجدہ کر، نماز پڑھ، دعا مانگ، رب تیری مغفرت کرے، لیکن تو نے گناہ کیا، نبی کی بارگاہ میں آیا۔ صحابی نے فرمایا میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ او لوگو جب گناہ کر لو، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا رسول تمہارا سفارشی بن جائے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر میرا محبوب تمہارا سفارشی بن جائے تو رب تعالی رحیم، رب کو کریم پاؤ گے، مغفرت کرنے والا۔ صحابی نے کہا میں حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ آقا کونین نے فرمایا میرے پیارے صحابی تو نے گناہ کیا، تیری ماں زندہ ہے، تیری ماں زندہ ہے، آپ کے مطلب کی بات کر رہا ہوں، جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے بھی ضرورت کی ہے، جن کی مائیں نہیں ہیں وہ تو ماں باپ ہیں ہی نا، جن کی مائیں چلی گئی ہیں ہم جیسوں کی، ہم ماں باپ تو ہیں نا،
ہم بھی تو اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ آقا کونین نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے، عرض کی آقا وہ تو جنت میں پہنچی، وہ تو قبر میں پہنچی۔ میرے نبی نے فرمایا تیری خالہ ہے، تیری خالہ ہے، ماں کی بہن ہے، عرض کی آقا ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا جا اس کی خدمت کر، میں ضمانت دیتا ہوں رب تیرے گناہ کو معاف کرے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ماں کی خدمت، پتہ چلا حضور کے سوال سے، جواب سے، کہ اگر کوئی بندہ ماں کی خدمت کرے تو رب گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اگر ماں نہ ہو تو ماں کے رشتہ دار، ماں کی بہن سے بندہ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی خدمت کرے، رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت میں پہنچا، حارثہ بن نعمان جنت میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے کہا حارثہ یہ مقام کہاں سے؟ کہا حضور ماں کی خدمت سے، ماں کی خدمت سے یہ مقام ملا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بات مختصر کرتا جاتا ہوں، ٹائم کوئی نہیں ہے، میں نے باتیں تو 11ویں والے کے نام سے 11 کرنی تھی پر تھوڑی ہونی ہے آج۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے واقعہ سنا ہوگا وہ پانی والا، لیکن میں نے وہ نہیں پیش کرنا، میں نے یہ بتانا ہے کہ فکر کیا ہے ماں کی، اچھے ماں باپ کی فکر کیا ہے۔ ماں نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروایا، ماں نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروایا۔ مدرسے کا نام سن کے چپ نہ ہو، یہ اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہو تو اذان مولوی، نکاح ہو تو مولوی، فوت ہو تو مولوی، ہر مقام پہ مولوی۔ تو اگر گھر میں ہی مولوی ہو جائے تو بچے ہی مولوی ہو جائے تو کتنا بندہ اعلیٰ ہو جائے گا کہ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھ لے، بیٹا بہن کا نکاح کر لے، بیٹا اپنی بیٹی کا نکاح کر لے، اپنے خاندان والوں کا جنازہ کر لے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ ہم تو وہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ اپنا جنازہ بھی سیدھا نہیں کر سکتے، اپنا جنازہ بھی سیدھا نہیں کر سکتے، رب تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بایزید بستامی کی ماں نے بھیجا مدرسے میں، تو مدرسے میں بھی رہ کے آیا ہوں۔ جب بچہ مدرسے میں ہوتا ہے تو شام کے وقت ماں بڑی یاد آتی ہے، رات لوگ سو جاتے ہیں پر ماں سونے نہیں دیتی، یادیں آتی ہیں ماں کی، اللہ جانتا ہے رونے کو، دل کرتا ہے، بچے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں، دل کیا ہوگا بایزید کا بھی، لیکن ماں کہہ کے آئی تھی استاد جی جب میں نے ملنا ہوا خود آ کے مل جاؤں گی، بایزید کو نہ بھیجنا گھر میں۔ لیکن بچے کا دل کیا، بچہ گھر آیا، ماں وضو کر رہی تھی، دروازے کو دستک ہوئی، کون ہے؟ لیکن ماں ہوتی ہے، بچے کی دستک کو پہچان گئی کہ یہ میرا بیٹا بایزید ہے۔ آواز دی کون ہے؟ کہا بایزید ہوں۔ فرمایا میرا بایزید تو مدرسے میں پڑھتا ہے، تو پتہ نہیں کون سا بایزید ہے۔ میرا بایزید، ماں کی تربیت دیکھیں، محبت کا انداز دیکھیں کہ ماں سکھانا کیا چاہتی ہے۔ کہا جو میرا منظور نظر بایزید ہے نا، وہ تو اپنے استاد کے پاس سبق پڑھ رہا ہے، مجھے نہیں پتا تو کون بایزید ہے۔ جب یہ جملے ماں کے سنے تو دل میں خیال آیا کہ میری ماں کو یہاں آنا پسند نہیں ہے، وہاں رہنا پسند ہے۔ اس پسند کو بایزید نے اپنی پسند بنا لیا اور پھر مدرسے چلے گئے۔ آج ہم اپنے بچوں کو چلنے پھرنے والے ہوں، مدرسے نہیں بھیجتے، یونیورسٹی بھیجتے ہیں، ہم ان کو کالج بھیجتے ہیں، سکول میں بھیجتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہ وفادار ہوں، وہ ہمارے کل پڑھیں، وہ ہمارے جنازے پڑھیں، وہ ہماری آمدن میں سے ہمارے اوپر خرچ کریں۔ رب محمد کی قسم، یہ گزشتہ دنوں ابھی سوراب سائیکل کا نام تو سن رکھا نا آپ نے، سوراب سائیکل پہ سوار بھی ہوں، میں بھی ہوا ہوں، میرے پاس بھی سائیکل رہا۔ سوراب سائیکل یہ سارے بزرگوں نے چلایا ہے۔ سوراب سائیکل کا مالک یہ 1.5 مہینہ پہلے مرا ہے، 4 بیویاں، تینوں اس کی بیویاں تھیں، اولادیں تھیں، کسی ایک اولاد نے بھی اس کی میت کو قبول نہیں کیا۔ عیدی والوں نے اس کا جنازہ پڑھا کے دفن کیا ہے۔
عیدی والوں نے جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کیا ہے۔ اگر بیٹے کو بندہ دینی تعلیم دے تو بیٹا سمجھتا ہے کہ یہ ان کے قدموں تلے جنت ہے، یہ اللہ کا راز ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تو دوستو، رحمت عالم شفیع معظم قائد المرسلین کے غلام نے اپنی ماں کی پسند کو اپنی پسند بنایا اور پھر مدرسے چلے گئے۔ جب فارغ ہو کے آئے نا تو ماں نے کہا بیٹا با یزید دروازے کا ایک کیواڑ کھول دو، ایک کیواڑ کھول دو، دعا مانگنے لگا ہوں، بات ختم کر لینے دے، ابھی 11 نہیں ہوئے۔ ایک کیواڑ کھول دو، ایک کیواڑ کھول دو دروازے کا۔ آپ نے دروازہ کھولنے تک گئے تو ماں سو چکی تھی۔ دل میں خیال آیا پتہ نہیں ماں نے وہ کہا ہے یا یہ کہا ہے۔ واپس چارپائی پہ آ کے بیٹھے، پھر جا کے وہ بند کیا، دوسرا کھولا، پھر واپس آئے، ساری رات اسی کشمکش میں گزر گئی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو ماں نے دیکھا بیٹا دروازہ بند کر رہا ہے، کھول رہا ہے۔ تو جناب ماں نے کہا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ عرض کی اماں جی میں اس کشمکش میں تھا کہ پتہ نہیں آپ نے کون سا دروازہ کھولنا اور بند کرنا مجھے کہا ہے۔ تو ماں نے ہاتھ اٹھا دی، عرض کی میرے مالک میں بھی اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، میں بھی اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ رب تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے، رب تعالی ہمیں نماز پنج جگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔